الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس سے پیچھے ہم آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک مختصر سی آیت کے اندر اپنا آپ بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی جو قوت اور طاقت اور اس کی جو شان اور اس کی جو بڑائی ہے اس کو ہم انسانوں کے یعنی بس کی بات تو ہے ہی نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ پروردگار تیری تعریف بس اسی طرح سے ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، سارا اختیار و اقتدار اسی کا ہے، اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی سفارش اس کی بارگاہ میں نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ جانتا ہے انسانوں کے بارے میں، اس سے پیچھے بعد جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے سب کچھ اس کو علم ہے، اس لیے کہ وہ سب کا خالق ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے ہم یا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان جو ہے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس اتنا جتنا اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آج پوری کائنات، یہ نہیں کہ ہم مسلمان کی بات کہہ رہے ہیں، پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں 8 بلین کے قریب، کافر، مشرک، منافق، دہریے اور مسلمان، سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنی دنیایں ہیں، یہ آسمان کتنا بلند ہے، یہ کتنا بڑا ہے، یہ ستارے کتنے بلند ہیں، کتنے بڑے ہیں، ہمیں ان کا کچھ اندازہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کتنی بلندی پر ہے، کتنی وسعت میں ہے۔ تو ہمارے یعنی علم کی جو یعنی ہمارا جو علم ہے یہ محدود ہے، جتنا اللہ نے ہمیں، جیسے ہماری نظر ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو ہماری نظر جو ہے وہ ایک محدود حد تک اس کو دیکھ سکتی ہے، کسی چیز کو گو کہ ہم آسمانوں تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی اصل جو ہیت ہے، اصل جو لمبائی چوڑائی اور بلندی اور سارا کچھ، وہ ہمیں نہیں پتہ، اس لیے کہ ہماری یہ نظر محدود ہے۔ ہم مائکروسکوپ سے بھی اگر کوئی چیز چھوٹی سی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ بڑی کر کے دکھائی جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ایک محدود علم ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ تھوڑی سی معلومات مزید ہوتی ہے۔ تو اس لیے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بلند و بالا ہے، ہمارا جو علم ہے یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، کرسی سے مراد گو کہ ہم یہ جو کرسی مراد لیتے ہیں یہ کرسی مراد نہیں ہے، ہم عموماً جو استعارے کے طور پہ لفظ کرسی استعمال کرتے ہیں وہ مراد ہے اس سے، یعنی اس کی جو کرسی ہے، اس کی جو شان ہے وہ آسمانوں اور زمین سے بلند و بالا تر ہے، یعنی اس کی سلطنت، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا اختیار و اقتدار وہ آسمانوں اور زمین پر پھیلا ہوا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے ذہن میں یہ آسمانوں اور زمین کی بلندیاں ہیں ان سب میں اس کی سلطنت ہے، سارا اختیار اسی کا ہے۔ چنانچہ اتنی بڑی زمین کو جب وہ 2-3 سیکنڈ کے لیے ہلاتا ہے تو ہم سارے انسان اس زمین کے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری بلڈنگیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ 2005 میں جو ہمارے شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا تھا وہ پورا 1 منٹ بھی نہیں تھا، وہ 58 سیکنڈز تھا۔ اسی طرح سے کوئٹہ میں 1935 میں زلزلہ آیا تھا، یا دنیا میں مختلف زلزلے آتے ہیں وہ سیکنڈوں میں آتے ہیں، اور ان چند سیکنڈوں کے اندر جو ہے دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، شہر کے شہر ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے وہ ایسے ریت کا ڈھیر بن کے گر جاتی ہیں، انسان ان میں کیما بن کے جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قوت اور طاقت، اس کی سلطنت۔ ولا یعودہ حفظہما، اور یہ جو کائنات ہے
اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اس کے لیے یہ اس طرح ہماری طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے کسی کام کو کرتے ہیں پھر تک جاتے ہیں، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری یہ کائنات چل رہی ہے۔ آسمان کھڑا ہوا ہے بغیر پلرز کے، یہ اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہے، بغیر عامد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ وہ آسمان جو ہے اتنا بلند و بالا، اتنا بڑا، جس کی وسعتوں اور بلندیوں کا تمہیں اندازہ تک نہیں ہے، وہ بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے، تم دیکھ نہیں سکتے ہو کہ کوئی پلر ہو، چنانچہ یہ صرف اس کے حکم سے، اس کی طاقت سے کھڑا ہوا ہے، نہیں گرتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بس اتنا جان لو کہ وہ بہت بلند، بالا، اعلیٰ اور عرفہ ہے، جو تمہاری سوچوں سے، تمہارے علم سے، تمہارے ادراک سے، تمہارے فہم سے کہیں اونچا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ دین جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے آپ پرچار تو کریں گے، تبلیغ تو کریں گے، پریچنگ تو کریں گے، لیکن لوگوں کے اوپر زبردستی نہیں کرنی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہاں، ان کو دین پہنچایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے طریقے ارشاد فرمائے ہیں، اور سب سے بڑا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کتنی مصیبتیں، کتنی صعوبتیں سہیں، تو دین کو پہنچانے کے لیے ہائپر نہیں ہونا ہے، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ان کی لوگوں کی بری باتوں کا جواب بری باتوں سے نہیں دینا، بلکہ تحمل اور بردباری سے جو ہے وہ اس کو دین کو پہنچانا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یعنی دین کی تبلیغ تم نے اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ کرنی ہے، اور لوگوں سے جب بحث کرنی ہے دینی معاملے میں تو اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ باقی رہا معاملہ کہ لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے نہیں دیتا ہے، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام ہے دین کا صحیح پیغام اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مروت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ لوگوں کو پہنچانا۔ اس کے مقابلے میں گوت میں کتنا بھی برداشت کرنا پڑے، ان کی بری باتوں کا جواب نہیں دینا، بلکہ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یعنی جو کافر ہیں ان کے خداؤں کو بھی برا بھلا مت کہو، ان کو بھی گالیاں مت دو، اس لیے کہ جب تم ان کے خداؤں کو گالیاں دو گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، اللہ جو اصل خدا ہے اس کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ ان کو یہ بتانا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ اگر خدا ہوتے تو ان کو تو تم نے خود بنایا ہے، یہ تمہارے بت، یہ انسان، یہ جانور، یہ پتھر، یہ سارے کریشن ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عبادت مت کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو آگے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، جو رشد ہے، جو ہدایت ہے، جو سچائی ہے، جو دین ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ تو واضح ہو چکا ہے، یعنی گمراہی کے مقابلے میں۔ گمراہی کیا ہے؟ یہ واضح ہے، اور دین اسلام کی سچائی کیا ہے؟ یہ بالکل واضح ہے۔ اب اس کی وضاحت تم نے اپنے قول و فعل کے ساتھ اے مسلمانوں لوگوں تک کرنی ہے، ان کو پہنچانا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہو۔ چنانچہ بہت ساری دنیا جو ماضی میں یا ابھی مسلمان ہو رہی ہے، وہ خود سے قرآن کا مطالعہ کر کے، قرآن کی اسٹڈی کر کے اپنی اپنی زبانوں میں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یعنی قرآن جو ان کی زبانوں میں ہے، اسپانش میں ہے، فرینچ میں ہے، جرمن میں ہے، انگلش میں ہے، وہ خود قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جو سچائی کے طالب ہیں وہ اس کو ٹھکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ سچائی ان کو جب سمجھ آ جاتی ہے، دکھائی دے دیتی ہے، تو پھر ان سے انکار نہیں بن پڑتا، اس لیے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ بالکل واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی،
تو جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے ایک مضبوط پاوا پکڑ لیا ہے، اس نے ایک مضبوط یعنی کامیابی کا جو ایک راز ہے اس کو پا لیا ہے۔ تو طاغوت کیا ہے؟ طاغوت قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یعنی یہ لفظ آیا ہے، جیسے دوسری جگہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، طاغوت سے مراد ہر وہ انسان، ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑی کر دی جائے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، وہ کچھ بھی ہو، جب اللہ کے مقابلے میں آپ اس کو لے آئیں گے تو وہ طاغوت ہے۔ چنانچہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے آگے سورۃ نساء کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عدالتی نظام کو طاغوت کہا ہے، کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جیسے مسلمان رکھتے ہیں، اور اس قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ مسلمان رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا عدالتی نظام بھی اس کے مطابق رکھو، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق چلاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نازل کرو، اللہ کے قانون کو نازل کرو جو اللہ نے قرآن و حدیث کی شکل میں تمہیں دیا ہے، تو وہ طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں، مطلب کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو مانتے ہیں۔ چنانچہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے گا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی نظام ہو، وہ طاغوت ہے، یعنی وہ پھر بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ اور بھی استعمال فرمائے ہیں کہ افرا ایتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی ہوا و ہوس کو خدا بنا رکھا ہے؟ یعنی کوئی بندہ اگر اللہ کے مقابلے میں اپنی منمانی کرتا ہے تو اس کی اپنی منمانی، اس کی ہوس، اس کی حرص، اس کی من پسند اس کا خدا ہے۔ اسی طرح سے اگر جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی تھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ ایک نام نہاد مسلمان یعنی ایک منافق جو ہے وہ جب کوئی اس کو پتہ لگا کہ میرا جو مقدمہ جس یہودی کے ساتھ ہے تو میں اس کو کسی یہودی کے پاس ہی لے جاؤں، کعب بن اشرف جو یہودیوں کا عالم ہے اس کے پاس لے جاؤں گا تو وہاں پہ پیسے دے دلا کے تو میرا جو ہے نا کام بن جائے گا۔ لیکن اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر وہ اس کا ایمان یقین بظاہر وہ رکھتا تھا تو اس کو پتہ تھا کہ یہاں پہ میری سفارش نہیں چلنی، یہاں پہ میرا جو ہے وہ رشوت نہیں چلنی، تو اس ادھر تو یہاں پہ تو سیدھا سیدھا کام ہونا ہے، یعنی دین کے مطابق ہونا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس لیے وہ جو ہے وہ طاغوت کے پاس یعنی کعب بن اشرف جو یہودیوں کا عالم تھا اس کے پاس جانا چاہتا تھا کہ وہ جو یعنی فیصلہ کرے گا وہ یہاں وہاں پہ جا کے اس کی دال گل جائے گی۔ تو بہرحال وہ پورا ایک رکوع ہے جو اسی موضوع کے پر نازل ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے اپنا عدالتی نظام اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی اور رکھتے ہیں تو ان کا خدا اللہ نہیں ہے، ان کا خدا طاغوت ہے، شیطان ہے، وہ شیطانی لوگ ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ اللہ کے پیروکار نہیں ہیں۔ گو کہ وہ یہ کہتے رہے کہ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ٹھیک ہے، کہا گیا کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ گزشتہ ساری کتابوں پر ایمان ہے، سارے پیغمبروں پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن چاہتے کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کی پیروی کریں، ان کا جو نظام ہائے زندگی ہے، چاہے وہ عدالتی ہو، وہ معاشی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے، تو ان کا جو خدا ہے وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کامیابی کا راز پا لیا ہے، اس نے ایک مضبوط رسی پکڑ لی ہے، اس نے ایک مضبوط پاوا پکڑ لیا ہے کامیابی کا، جب اس نے اللہ پر ایمان اپنا مضبوط کر لیا، طاغوت کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا بھی یعنی مطیع ہونے سے انکار کر دیا، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ لن فصام لہا واللہ سمیع علیم،
اب یہ اس نے جو کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل مطیع ہو گیا، مطیع اللہ مطیع الرسول ہو گیا، اور اس نے اللہ کے علاوہ سب کا انکار کر دیا، کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کٹا غلام بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کے مطابق تمہیں لے چلے تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ غلام ہے، وہ ناک کٹا ہے، وہ حبشی ہے، وہ بدصورت ہے، وہ ایسا ہے، نہیں، وہ جب اللہ کے احکامات کے مطابق تمہیں لے کے چل رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں لے کے چل رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت جو ہے نہیں کرنی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے، ولی ہے، اور اللہ تعالی یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی ہدایت کی، جنت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا جو ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ، انسان جو ہیں وہ کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر، جہنم کے اندھیروں سے نکل کر وہ دین اسلام کی روشنی میں چل کے جنت کے راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ ان کو دین اسلام کی روشنی جنت کے راستے واضح کر دیتی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب قرآن و سنت کو اپناتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی یقیناً توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر کاربند ہو جاتے ہیں تو ان کو کتنا بھی بہلانے پھسلانے کی کوشش کی جائے، چاہے کتنا بھی طمع، حرص کے، لالچ کے ان کو واقع حاصل کرائے جائیں، لیکن وہ اس طرف نہیں آتے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اس اللہ کے راستے سے وہ نہیں ہٹتے، اس لیے کہ جاہدوا فینا ضروری ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے راستے کو پانے کے لیے تگ و دو کرنا دل و جان سے یہ ضروری ہے۔ مطلب سوچ بندہ خود آن کرے گا تو پھر آگے جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگے گا، تگ و دو کرے گا، کوشش کرے گا کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی توفیق دے، جیسا کہ اللہ نے سکھایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ تو یہ اسی وقت ملتا ہے جب بندہ دل و جان سے، اخلاص سے اس کا یعنی طلبگار ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یخرجونہم، اچھا اس کے بعد فرمایا والذین کافروا، جو لوگ کافر ہو گئے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا جو ساتھی ہے وہ طاغوت ہے، ان کے ساتھی طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت جو ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے، کہ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل پڑے یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں یہاں تو ذرا مشکل ہو رہی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے مسلمان یہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں، قرآنی نظام کو لاگو کریں تو ہمیں دنیا سے ہم کٹ جائیں گے، لوگ ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے، ہماری تجارت بیٹھ جائے گی، ہم پیچھے چلے جائیں گے، ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، اس لیے ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین کافروا اولیاء، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یعنی جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں۔ اور وہ طاغوت کیا کرتے ہیں ان کفار کے ساتھ، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت ان کو یعنی
نور سے، اسلام سے نکال کر یا دین حق سے نکال کے ان کو ظلمات کی طرف، جہنم کی طرف، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بالکل بات واضح ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ پھر طاغوت کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7-8 بلین کی آبادی میں تقریباً 5-5.5 بلین جو آبادی ہے وہ کفار کی ہے، مشرکین کی ہے، اور یعنی زیادہ آبادی جو دنیا کی ہے وہ طاغوت کی اطاعت گزار ہے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ ان کو بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ یہ جو دنیا کے اندر مت اس طرف دیکھو کہ ہم نے کفار کو مال دے دیا، ان کی اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے، وہ صحت مند بھی ہیں، اور ان کا جو لگژری لائف گزارنے کا ڈھنگ ہے وہ بھی بہتر ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کے اندر ہم نے دینا ہے، سب کو زندہ رکھنا ہے، سب کو ان کی نسل بھی چلانی ہے، ان کا امتحان جو لینا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے جائیں کہ وہ جہنم کے مستحق بنتے ہیں یا جنت کے مستحق بنتے ہیں، یہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہ ثابت کر کے اگلے جہان جائیں گے، جنت یا جہنم میں۔ لہٰذا یہ تو ایک سسٹم ہے جس سے گزارنا ہے ان کو، جیسے کہ ایگزامینیشن ہال میں پاس ہونے والا بھی بیٹھتا ہے اور فیل ہونے والا بھی بیٹھتا ہے، تو دونوں جو ہے اپنا اپنا جو بھی کام ہے وہ کرتے ہیں، تو بعد میں رزلٹ کے موقع پہ ان کو پاس فیل کی ڈگری ملتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ طاغوت کے ساتھی ہیں وہ اصل میں طاغوت جو ہے ان کو دین سے، حق سے، سچائی سے، ہدایت سے نکال کے کفر اور ظلمت اور یعنی جہنم کے اندھیروں میں جا گراتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں لوگ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ مطلب وہ اپنے عمل کے ذریعے سے طاغوت کی اطاعت کر کے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، انہوں نے جہنم میں جانا ہے، اس لیے یہ سارا کچھ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھا رہے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں بحث کر رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک عطا کیا ہوا تھا، یعنی نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عراق کا بادشاہ بنایا تھا، تو اب یہ جو بادشاہ ہے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جی میں سب آل ان آل ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کے پاس بھیجا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ نمرود سے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو نمرود نے یہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دوں۔ چنانچہ اس نے 2 بندے بلوائے اور ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک کو کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی الٹ کر دیا کہ جس کو مارنا تھا، یعنی ایک جو ہے وہ مجرم تھا اس کو پھانسی دینی تھی، اور ایک جو تھا وہ بے گناہ تھا، اس نے کہا میں دیکھو ایک بے گناہ کو جو ہے پھانسی چڑھا دیتا ہوں، اور ایک جو مجرم ہے جس کو پھانسی دی جانی چاہیے اس کو معاف کر دیتا ہوں، تو یہ زندگی دینا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک ایسی حقیقی چیز پیش فرمائی جو ان میں کی پوری دنیا میں آج بھی دیکھی جا رہی ہے، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ انسان جو ہے بے بس محض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھ بیٹھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے آگے یہ فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تم رب ہو، تمہارا اختیار ہے پوری کائنات کے اوپر، تم خدا ہو، تو فأت بہا من المغرب، تم اس کو مغرب سے نکالو، مشرق میں غروب کر دو، یعنی تمہارا اگر اختیار ساری چیزوں پر ہے تو کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کے سامنے اتنی بڑی بات جب کہی گئی تو اس نے کیا کیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہاں یہ کافر
لاجواب ہو کے رہ گیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کیا جواب دے، کیا جواب دے سکتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سوال کیا ہے اور یہ فرمایا کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان مشرکوں سے پوچھو جو خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھتے ہیں یا اس کے ساتھ خدا سمجھتے ہیں، کہ سورج اور چاند اور ستاروں اور زمین اور سمندروں اور پہاڑوں اور ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ بارش صرف اللہ ہی برسا سکتا ہے، بندے وہی پیدا کرتا ہے، موت وہی دیتا ہے، یہ ساری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا ہے، یہ وہ مانتے تھے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں انہوں نے یہ زمین آسمان یہ سمندر پہاڑ پیدا کیے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ سورۃ زمر کی آیت ہے، 23واں سپارہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کا قرب ان سے حاصل ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر ان کے ذریعے سے مہربان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کا ساجی مانتے تھے۔ اچھا، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب اس کافر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ مثالیں اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بیان فرماتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ کوئی بھی تمہیں بے وقوف نہ بنا سکے، تم خود بھی بے وقوف نہ بنو، کہ تمہیں اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے کہ تم یہ دیکھ نہیں سکتے ہو کہ یہ انسان جتنا یہ اختیار رکھتا ہے اتنا تم رکھتے ہو۔ مطلب اگر تم کوئی اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، چلتے ہو پھرتے ہو، جو محدود اللہ نے تھوڑا سا پنجرے کے اندر تمہیں یہ ٹائم دیا، جیسے ایک پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر گھومتا رہتا ہے، تو اسی طرح سے ہم اس دنیا کی زندگی میں تھوڑے سے جو گھوم رہے ہیں، یہ فار دا ٹائم بینگ تھوڑے عرصے کے لیے ہمارا اختیار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جب ہمیں موت دینی ہے تو ہم موت سے بھاگ نہیں سکتے، بلکہ قرآن میں سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انسانوں، تم سے اگر ہو سکے تو اس دنیا سے باہر نکل جاؤ، جہاں آسمان اور زمین کی سرحدیں بنتی ہیں وہاں سے تم کہیں اور چلے جاؤ، اس دنیا سے نکل سکتے ہو تو نکل سکو، لیکن تم نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا ایک پنجرا ہے، اس کے اندر تم رہ رہے ہو، اللہ نے تمہیں تھوڑا سا وقت دے دیا ہے کہ کر لو جو تم کرنا چاہتے ہو، اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، جنت جہنم جو بھی تمہارا یعنی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو اس محدود سے ٹائم اور محدود سے ایریا کے اندر جو ہمیں یہ تھوڑا سا وقت دے دیا گیا ہے تو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم آل نال ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جس بندے نے بھی، نمرود نے، فرعون نے، یا اس طرح کے بے شمار دنیا نے، آج بھی لوگ ایسے بہت سارے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھ بیٹھے ہیں، جو آخرت کو بھول گئے ہیں، جو اس دنیا کی حقیقت کو بھول گئے ہیں، ان سب کے لیے یہی وارننگ ہے کہ یاد رکھو کہ جب تم اپنے رب کو بھول جاؤ گے، جب تم اپنے رب کی ہدایات کو نہیں سمجھو گے، نہیں فالو کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کو فالو نہیں کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کو توفیق نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہماری قرآن سے، ہماری کتاب سے، ہمارے احکامات سے اندھا ہو جاتا ہے، مطلب اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے احکامات بھی کوئی شے ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نقید لہو شیطانہ، اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، جو اس کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کو برانگیختہ کرتا رہتا ہے، اس کو گمراہی کے راستے پر چلاتا رہتا ہے اور وہ اس کو فالو کرتا رہتا ہے، اور وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ چنانچہ گمراہ انسان کو جتنی بھی مثالیں دو وہ الٹا ہی جواب دے گا، وہ کبھی بھی اس کا کوئی یعنی مثبت پہلو اس کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ الٹا ہی اس کا سمجھے گا اور الٹے طریقے سے جواب دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو جس طرف اس کو لے کے جا رہا ہے بس وہ اسی کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اور تو اصل جو بیسک وجہ ہے وہ کیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں بخشتا۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر سکیں۔ ان کے سامنے حالانکہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، ساری ہدایت کا سامان ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے توفیق ایزدی چھین لی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا بلکہ اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کو جہنم کے راستے پہ جانے دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کا جب انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہدایت نہیں بخشی بلکہ ان سے ہدایت کا سامان چھین لیا گیا، یعنی توفیق بھی چھین لی گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔